اس سیشن کے اندر میں آپ کو پاور پوائنٹ پہ ایک کمپلیٹ پریزنٹیشن بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ پاور پوائنٹ بیسیکلی ایک پریزنٹیشن بنانے کے حوالے سے یہ سافٹ ویئر ہے۔ ایسی پریزنٹیشنز جو کہ عام طور پہ لیکچرارز یا اسپیکرز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کالج کے اندر یا کسی لیکچر ہال کے اندر یا کسی ایگزیبیشن کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک ملٹی میڈیا پریزنٹیشن پلے کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹ لیکچرز جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے کمپنیز کے اندر اپنے اینول پروگرامز کی ڈیٹیلز، اپنے کوارٹرلی بزنس کی ڈیٹیلز کو بھی جو ہے وہ ملٹی میڈیا پریزنٹیشن پہ دیتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر ایگزیبیشنز پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر پر آٹومیٹکلی کوئی پریزنٹیشن چل رہی ہوتی ہے، وہ پریزنٹیشنز بھی عام طور پہ پاور پوائنٹ پہ ڈیزائن کی جاتی ہے۔ تو پاور پوائنٹ کو اوپن کرتے ہیں، اسٹارٹ، آل پروگرامز، مائکروسافٹ آفس پاور پوائنٹ 2007۔ پاور پوائنٹ میرے حساب سے 5 چیزوں میں اگر آپ کو کمانڈ آ گئی تو آپ پاور پوائنٹ کو آسانی سے آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو یوز کرنا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میرے تمام ٹیوٹوریلز جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ میں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں اس کو ضرور ایک دفعہ گو تھرو کر لیں، تاکہ پاور پوائنٹ پر ایک کمپلیٹ پریزنٹیشن بنانے کے حوالے سے یوز ہونے والی تمام نالج آپ تک پہلے سے ڈیلیور ہو گئی ہو۔ دین ہم ایک کمپلیٹ سلائڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاور پوائنٹ میں ایک بلینک سلائڈ میں یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں اور اپنی سلائڈ پر اپنی کمپنی کا نام دیتا ہوں۔ جو میں نے آپ سے کہا کہ پاور پوائنٹ پہ 5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک پریزنٹیشن بنانے کے حوالے سے، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ سلائڈ کو چوز کرنا اور اس میں انفارمیشن دینا۔ تو بائی ڈیفالٹ یہاں پر میرے پاس ایک سلائڈ آ رہی ہے اور میں صرف اس میں انفارمیشن دے رہا ہوں۔ میرا تھیم ہے فار ایگزامپل ایک اسکول کی پریزنٹیشن بنانا، تو میں سب سے پہلے ٹاپ پر اسکول کا نام بھی دیتا ہوں لائک XYZ اسکول، اور اس کا ایڈریس دے دیتا ہوں فار ایگزامپل کریم آباد کراچی۔ یہ میں نے پہلی سلائڈ چوز کی اور اس پہ میں نے انفارمیشن بھی انسرٹ کر دی۔ پاور پوائنٹ میں دوسرا سٹیپ سلائڈ کا بیک گراؤنڈ کو چینج کرنا۔ بیک گراؤنڈ کو چینج کرنے کے لیے ہم ڈیزائن میں جاتے ہیں، یہاں پر اویلیبل تھیمز میں سے ہم کوئی بیک گراؤنڈ چوز کر سکتے ہیں، یا بیک گراؤنڈ اسٹائل میں جا کر یہاں سے کوئی بیک گراؤنڈ لے سکتے ہیں، یا فارمیٹ بیک گراؤنڈ پہ جا کر اپنی مرضی کے کوئی بیک گراؤنڈ کو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کلر سلیکٹ ہو جانے کے بعد ہم کلوز کرتے ہیں، ہماری سلائڈ پر بیک گراؤنڈ کلر اپلائی ہو چکے ہیں۔ تیسرا اسٹیپ ہے سلائڈ کس طرح سے یوزر کو نظر آئے گی۔ تو پہلے ہم سلائڈ کی اوپننگ اینیمیشن کو سیٹ کرنے کے لیے اینیمیشن میں جاتے ہیں اور یہاں پر ٹرانزیکشن سٹائلز میں سے اویلیبل ڈفرنٹ سٹائل میں سے کوئی بھی سٹائل اپنی سلائڈ کے لیے چوز کرتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری سلائڈز ایک ساؤنڈ افیکٹ کے ساتھ سٹارٹ ہو تو وہ میں ڈیفائن کرتا ہوں۔ سلائڈ کی اوپننگ سلو ہونی چاہیے، سلائڈ میری آن ماؤس کلک کی جگہ خود بخود کھل جائے، تو اس کے لیے میں اس کا ٹائم ڈیوریشن ڈیفائن کرتا ہوں، 10 سیکنڈ تک یوزر کی سامنے ہی میری سلائڈ رہے اور اس کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جائے۔ اس کے بعد میں F5 کا بٹن پریس کرتا ہوں، کٹ کی ہے، F5 کی مدد سے میری پریزنٹیشن سٹارٹ ہوئی اور 10 سیکنڈ تک یوزر کی اسکرین پہ نظر آئے گی، اور دین اس کے بعد یہ پریزنٹیشن میری اینڈ ہو جائے گی۔ اینڈ کرنے کے لیے میں کی بورڈ سے اسکیپ کا بٹن پریس کر رہا ہوں، میری پریزنٹیشن یہاں پر سٹاپ ہو گئی۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے سلائڈ میں جو انفارمیشن اویلیبل ہے یا جو ٹیکسٹ اور امیجز ہے اس پر بھی ایکشن دینا۔ تو اس کے لیے ہم جاتے ہیں کسٹم اینیمیشن میں اور ایڈ افیکٹ پہ جا کر انٹرنس اور اویلیبل افیکٹس میں سے کوئی بھی افیکٹ دے دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں ایسے فلپ دے دیتا ہوں، کریم آباد کراچی کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں سے میں ایسے دوسرا کوئی افیکٹ دے دیتا ہوں۔ افیکٹس دے دینے کے بعد ہم چاہیں تو اپنی سلائڈ کا ایک فائنل ڈیمو دیکھ سکتے ہیں، F5 کی مدد لے کر سلائڈ خود بخود دیکھیں، اس پر تمام ٹیکسٹ خود بخود آ رہا ہے، 10 سیکنڈ اس کا ڈیوریشن ڈیفائنڈ ہے، 10 سیکنڈ کے اندر پوری پریزنٹیشن کمپلیٹ ہوگی اور دین ہماری پریزنٹیشن یہاں پر اینڈ ہو جائے گی۔ تو سلائڈ کے اندر چوتھا آپشن ٹیکسٹ اور امیجز کی اینیمیشن کو سیٹ کرنا، جبکہ پانچواں آپشن مزید سلائڈ ایڈ کس طرح سے کی جائے گی، اور اگر سلائڈ کو نان اسٹاپ پلے کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا۔ تو نیو سلائڈ ایڈ کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں ہوم میں، نیو سلائڈ میں، اور یہاں سے نیو سلائڈ کریٹ کرتے ہیں۔ نیو سلائڈ کریٹ کرنے کے بعد سلائڈ کے ٹاپ پر نام دے دیتے ہیں، فار ایگزامپل XYZ اسکول۔ XYZ اسکول کے اندر فار ایگزامپل ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں لائک اور
मैं यहाँ पर एक इमेज भी देना चाहता हूँ, तो मैं इस टेक्स्ट एरिया को कम कर देता हूँ और इमेज के लिए मैं इंसर्ट में जाकर पिक्चर्स में एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ फाइनली। तो सेकंड स्टेप, स्लाइड हमने एक और क्रिएट की और उस पर हमने तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली। देन हम इसके भी डिजाइन में जाकर कोई एक डिजाइन चूज कर लेते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरी स्लाइड ये भी एक खूबसूरत तरीके से स्टार्ट हो, इसके ओपनिंग में भी एक साउंड हो, स्लो हो, ऑन क्लिक की जगह खुद से ये स्लाइड ओपन हो, 10 सेकंड तक यूजर की स्क्रीन पर नजर आए और फिर ये खत्म हो जाए। स्लाइड के अंदर मौजूद टेक्स्ट पर भी मुझे एनिमेशन देनी है, तो मैं यहाँ पर अवेलेबल एनिमेशन स्टाइल्स में जाकर एड इफेक्ट्स में से अपने लिए कोई भी इफेक्ट चूज कर लेता हूँ। अब फाइनली जब मैं F5 बटन प्रेस करता हूँ तो मेरी प्रेजेंटेशन स्लाइड नंबर 1 फर्स्ट प्ले होगी, उस पर तमाम इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप नजर आएगी। 10 सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद मेरी स्लाइड खुद ब खुद एंड हो जाएगी और स्लाइड नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगी। स्लाइड नंबर 2 के एंड हो जाने के बाद चूंकि मैंने इसे अभी तक बताया नहीं कि इसे दोबारा स्लाइड नंबर 1 पे जंप लगाना है, इसलिए यहाँ पर एंड हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन नॉन स्टॉप चलती रहे और ये स्लाइड नंबर 1 पे दोबारा से जंप लगा ले। तो इसके लिए हम लोग सेटअप शो में जाते हैं और स्लाइड शो में जाते हैं और यहाँ से सेटअप शो पे क्लिक करते हैं। सेटअप शो में आने के बाद हम चेक लगाते हैं लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, यानी उस वक्त तक प्ले होती रहे जब तक इसे रोका ना जाए। फाइनली ओके करते हैं और देन अब मैं इसी करंट स्लाइड से इसको स्टार्ट करता हूँ, यानी स्लाइड 2 से इसको मैंने स्टार्ट किया है। देखना सिर्फ इतना सा है कि स्लाइड 2 से ये दोबारा 1 पे जा रहा है या नहीं। जी ये देखें दोबारा से स्लाइड 1 पर ये आ चुका है। तो आप इस तरह से मजीद स्लाइड्स ऐड करते जाएंगे और उसमें एनिमेशंस क्रिएट करते जाएंगे, बैकग्राउंड देंगे और अपने लिए कंप्लीट प्रेजेंटेशन डिफाइन करेंगे। अब मेरे तमाम ट्यूटोरियल जरूर गो थ्रू करें, क्योंकि उन तमाम ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने चार्ट किस तरह से ऐड किया जाएगा, मूवी क्लिप्स किस तरह से ऐड की जाएगी, साउंड इफेक्ट्स किस तरह से दिए जाएंगे, उन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको बताया हुआ है। थैंक यू।